ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں. اپڈیٹ کریں آپ کو کہ ورلڈ کپ کے لیے قومی کرکٹ ٹیم کا اعلان کر دیا گیا. چیف سلیکٹر انضمام الحق نے قذافی اسٹیڈیم لاہور میں پریس کانفرنس کے بعد یہ اعلان کیا ہے. بابر اعظم کپتان اور شاداب خان نائب کپتان برقرار رکھے گئے ہیں. زخمی نسیم شاہ کی جگہ تجربہ کار حسن علی شامل کیے گئے ہیں. اوپنرز عبداللہ شفیق، فخر زمان اور امام الحق. مڈل آرڈر افتخار احمد، سعود شکیل، سلمان علی آغا شامل. اسپنرز محمد نواز، اسامہ میر. فاسٹ بالر شاہین شاہ آفریدی، حارث رؤف، محمد وسیم جونیئر، حسن علی منتخب کر لیے گئے ہیں. وکٹ کیپر محمد رضوان ہوں گے. زمان خان، محمد حارث اور ابرار احمد ٹریولنگ ریزرو ہوں گے. ورلڈ کپ سے قبل پاکستان پہلا وارم اپ میچ 29 ستمبر کو حیدرآباد میں کھیلے گا. ورلڈ کپ میں پاکستان حیدرآباد میں ہی 6 اکتوبر کو نیدرلینڈ سے اپنی مہم شروع کرے گا. اپڈیٹ کریں آپ کو ورلڈ کپ کے لیے قومی کرکٹ ٹیم کا اعلان کر دیا گیا ہے. چیف سلیکٹر انضمام الحق نے قذافی اسٹیڈیم لاہور میں یہ اعلان کیا ہے. بابر اعظم کپتان اور شاداب خان نائب کپتان برقرار ہیں، جبکہ زخمی نسیم شاہ کی جگہ تجربہ کار حسن علی کو شامل کیا گیا ہے. اوپنرز میں عبداللہ شفیق، فخر زمان اور امام الحق. مڈل آرڈر افتخار احمد، سعود شکیل اور سلمان علی آغا شامل. اسپنرز محمد نواز، اسامہ میر. فاسٹ بالر شاہین شاہ آفریدی، حارث رؤف، محمد وسیم جونیئر اور حسن علی منتخب ہو گئے ہیں، جبکہ وکٹ کیپر محمد رضوان ہوں گے. سابق کپتان محمد حفیظ نے ریویو میٹنگ میں رائے کو اہمیت نہ دینے پر پی سی بی ٹیکنیکل کمیٹی سے الگ ہونے کا فیصلہ کیا ہے. انہوں نے کمیٹی میں موقع دینے پر مینجمنٹ کمیٹی چیئرمین ذکا اشرف کا شکریہ ادا کیا اور قومی ٹیم کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے. قومی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان محمد حفیظ نے پی سی بی ٹیکنیکل کمیٹی سے راہیں جدا کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. سیاسی خبریں شامل کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف کی سربراہی میں پاکستان مسلم لیگ نون کی لندن میں آج اہم بیٹھک ہو رہی ہے. اجلاس میں شرکت کے لیے چیف آرگنائزر مریم نواز اور سابق وزیر اعظم اور صدر مسلم لیگ نون شہباز شریف لندن میں موجود ہیں. ذرائع کے مطابق نواز شریف، شہباز شریف اور مریم نواز کی اہم ملاقات میں قائد نون لیگ کی وطن واپسی کے حتمی پروگرام سے متعلق اہم فیصلہ متوقع ہے. اور پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما بیرسٹر ظفر اللہ خان نے کہا ہے کہ نواز شریف پاکستان واپس آنے سے پہلے حفاظتی ضمانت کی درخواست دیں گے. عدالت کی مرضی ہے کہ ضمانت دے یا جیل بھیجے. رہنما مسلم لیگ نون نے کہا کہ نواز شریف پر نیب کے کیسز کے باعث کوئی پابندی نہیں ہے، وہ ابھی انڈر ٹرائل ہیں. نواز شریف جن کیسز میں سزا یافتہ ہیں ان کا مسئلہ ضرور ہے. اب تک ہمارا نقطہ نظر ہے کہ وہ عدالت سے حفاظتی ضمانت لیں. ہمیں امید ہے کہ قائد نون لیگ کو حفاظتی ضمانت مل جائے گی. انہوں نے کہا کہ جب تک نواز شریف واپس نہیں آتے 21 اکتوبر تک شہباز شریف کا آنا جانا لگا رہے گا. یہ معمول کے معاملات ہیں، نواز شریف ضرور آئیں گے. مسلم لیگ نون کی اہم بیٹھک آج لندن میں ہوگی. سابق وزیر اعظم شہباز شریف ہنگامی طور پر لندن پہنچ گئے ہیں. فیصل ابراہیم سے مزید جان لیتے ہیں. فیصل، اس حوالے سے کیا اپڈیٹس ہیں آپ کے پاس؟ پاکستان مسلم لیگ نون کی اہم ترین بیٹھک جو ہے وہ آج لندن میں ہوگی. سابق وزیر اعظم شہباز شریف جو ہے وہ ہنگامی طور پر لندن پہنچ گئے ہیں، جبکہ مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر بھی ان سے کچھ گھنٹے قبل جو ہے وہ مریم نواز جو بھی لندن میں موجود ہیں. اور پارٹی ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ اس غیر معمولی بیٹھک میں صرف پارٹی قائد نواز شریف، پارٹی صدر شہباز شریف اور سینئر نائب صدر مسلم لیگ نون مریم نواز ہی شریک ہوں گی. اور پارٹی ذرائع یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون کی اس اہم ترین بیٹھک میں پارٹی قیادت کی جانب سے اہم ترین فیصلے جو ہے وہ متوقع ہیں، کیونکہ اس بیٹھک کے اندر مسلم لیگ نون کے آئندہ انتخابات کے حوالے سے بیانیے پر بھی مشاورت کی جائے گی. اس کے علاوہ مسلم لیگ نون کے قائد میاں محمد نواز شریف کی 21 اکتوبر کو جو وطن واپسی کا معاملہ ہے اس حوالے سے بھی تفصیلی مشاورت کی جائے گی. تمام قانونی پیچیدگیوں کا جائزہ لیا جائے گا. تمام معاملات پر جو ہے وہ مشاورت کی جائے گی. اور پارٹی ذرائع کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ مسلم لیگ نون کے ناراض رہنماؤں کے تحفظات پر بھی آج تفصیلاً مشاورت ہوگی. اس حوالے سے جو ہے وہ کچھ پارٹی ذرائع یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون کی جو قانونی ٹیم ہے، ذرائع کے مطابق ان کے ساتھ بھی ایک الگ سے جو ہے وہ میٹنگ کا دور ہوگا، جس کے اندر جو ہے وہ تمام قانونی پیچیدگیوں اور پہلوؤں پر جو ہے وہ بریفنگ دیں گے. اس کے علاوہ جو ہے وہ جب ان تینوں سینئر قائدین کی میاں محمد نواز شریف، میاں شہباز شریف اور مریم نواز کی بیٹھک ہوگی تو اس کے اندر جو ہے
قانونی پیچیدگیوں اور معاملات اور میاں نواز شریف کی واپسی کی تاریخ کے علاوہ جو ہے میاں نواز شریف کی واپسی پر جو ہے وہ ان کے استقبال کی تیاریوں کے حوالے سے بھی مریم نواز جو ہے وہ تفصیلی طور پر جو ہے وہ قائد میاں محمد نواز شریف کو آگاہ کریں گی. بہرحال اس حوالے سے اہم پہلو یہ بھی ہے کہ جتنے بھی مسلم لیگ نون کی جانب سے یہاں پر میاں محمد نواز شریف کی واپسی کی تیاریوں کے لیے کنونشنز کیے گئے ہیں, پروسیشنز کیے گئے ہیں, ان میں میاں محمد نواز شریف نے خود جو ہے وہ ویڈیو لنک کے ذریعے سب میں شرکت کی ہے, اور کچھ میں میاں محمد نواز شریف نے خطاب بھی کیا ہے. تو کچھ معاملات سے تو میاں محمد نواز شریف آلریڈی آگاہ ہیں, لیکن تفصیلاً جو ہے ڈیٹیل جو مریم نواز کی یہاں پر جو ہے وہ پارٹی عہدیداران سے میٹنگز ہوئی ہیں, لاہور کے عہدیداران سے میٹنگز ہوئی ہیں, پنجاب کے عہدیداران اور ایون پشاور میں جو انہوں نے جو ہے وہ تمام عہدیداران سے میٹنگ کی, تنظیم سازی کی, اس حوالے سے بھی مریم نواز تفصیلی طور پر میاں محمد نواز شریف کو آگاہ کریں گی. اور ان تمام معاملات پر ڈسکشن کے بعد, مشاورت کے بعد جو ہے وہ کچھ اہم ترین فیصلے جو ہے وہ قائدین مل کر کریں گے. ذرائع کے مطابق جو ہے وہ فائنل حتمی فیصلہ جو ہے میاں محمد نواز شریف کی واپسی کا, ان کے استقبال. فیصل ابراہیم ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. سابق صدر آصف علی زرداری نے سابق وزیر اعظم چودھری شجاعت حسین سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کی ہے. دونوں رہنماؤں کے درمیان ملاقات 40 منٹ تک جاری رہی. ملاقات میں ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا. اس موقع پر سابق وفاقی وزیر چودھری صالح حسین اور شافع حسین بھی موجود تھے. ذرائع کے مطابق ملاقات میں الیکشن کمیشن کی جانب سے انتخابات کی تاریخ کے اعلان کے بعد کی صورتحال پر غور کیا گیا ہے. آصف زرداری اور چودھری شجاعت کے درمیان ملاقات ہوئی ہے. الیکشن کمیشن نے جنوری 2024 کے آخری ہفتے میں عام انتخابات کروانے کا اعلان کر دیا. حلقہ بندیوں کی ابتدائی فہرست 27 ستمبر کو شائع ہوگی. اعتراضات اور تجاویز کی سماعت کے بعد 30 نومبر کو حتمی فہرست جاری کی جائے گی. عوام کو سیاسی جماعتوں اور نمائندوں کے انتخاب کا موقع مل گیا. ملک میں سیاسی بے یقینی کا خاتمہ ہو گیا. الیکشن کمیشن نے تمام ابہام دور کر دیا. انتخابات آئندہ سال کے پہلے مہینے میں ہوں گے. طویل انتظار کے بعد الیکشن کمیشن نے انتخابات سے متعلق اعلامیہ جاری کر دیا. چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی زیر صدارت الیکشن کمیشن کا اہم اجلاس منعقد ہوا. اجلاس کے اعلامیے کے مطابق الیکشن کمیشن ملک بھر میں عام انتخابات کا انعقاد جنوری 2024 کے آخری ہفتے میں کرے گا. الیکشن کمیشن کے جاری کردہ اعلامیے کے مطابق ادارے نے حلقہ بندیوں کے کام کا جائزہ لے کر فیصلہ کیا. حلقہ بندیوں کی ابتدائی فہرست 27 ستمبر کو شائع کر دی جائیں گی. حلقہ بندیوں پر اعتراضات اور تجاویز کی سماعت کے بعد 30 نومبر کو حتمی فہرست جاری کی جائے گی. اعلامیے کے مطابق حتمی فہرست کے اجرا کے 54 روز کے بعد جنوری کے آخری ہفتے میں عام انتخابات کرائے جائیں گے. حتمی فہرست کے بعد 54 دن کا الیکشن پروگرام ہوگا. الیکشن کمیشن چاروں صوبائی اور چیف سیکرٹریز اور چیف کمشنر اسلام آباد کو الیکشن کی تیاری کے لیے خطوط بھی لکھ دیے. وفاقی وزیر اطلاعات مرتضیٰ سولنگی نے کہا ہے کہ جنوری کے آخری ہفتے میں الیکشن ہو جائیں گے. نگراں حکومت کی طویل مدت ہونے کی خبریں دینے والوں کے لیے یہ مایوس کن خبر ہے. پریس کانفرنس کرتے ہوئے مرتضیٰ سولنگی نے کہا کہ آئین میں لکھا ہے کہ ملک منتخب نمائندے ہی چلائیں گے. مزید کیا کہا آپ بھی دیکھیے. آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کرانے والے ادارے کی طرف سے آئی ہے جس کو الیکشن کمیشن آف پاکستان کہتے ہیں. پاکستان کے آئین کی تمہید میں لکھا ہے کہ یہ ملک اس کے منتخب نمائندے چلائیں گے. تو اس حوالے سے انہوں نے جو فرمایا ہے کہ 30 نومبر تک تمام کام مکمل ہو جائے گا. الیکشن ایکٹ 2017 کے تحت اس کے اندر 54 دن آپ جمع کریں ڈالیں انتخابی مہم کے لیے. اور انہوں نے کہا ہے کہ جنوری کے آخری ہفتے میں انتخابات ہوں گے. تو یہ ایک بہت بڑی خبر ہے. ان لوگوں کے لیے شاید یہ مایوس کن خبر ہے جو یہ افواہیں پھیلا رہے تھے کہ ہم لوگوں کا لمبے عرصے تک ٹکنے کا ارادہ ہے. ہمیں بڑی خوشی ہے کہ ہمارے ملک کے آئین کے تحت انتخابات ہوں گے. سابق وفاقی وزیر سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی قمر زمان قاہرہ کا کہنا ہے کہ پاکستان کے تمام صوبوں میں الیکشن ایک ساتھ کروانا متنازع ہو گیا ہے. اگر 30 نومبر کو الیکشن کمیشن کا عمل مکمل ہوا تو الیکشن 2 ماہ میں ہو سکتے ہیں. ہر جماعت کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے منشور کے مطابق عوام کے پاس جائے اور الیکشن آزاد ماحول میں لڑے.
سابق وفاقی وزیر سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی قمر زمان قائرہ، جن کا کہنا ہے کہ پاکستان کے تمام صوبوں میں الیکشن ایک ساتھ کروانا متنازع ہو گیا ہے۔ اگر 30 نومبر کو الیکشن کمیشن کا عمل مکمل ہوا تو الیکشن 2 ماہ میں ہو سکتے ہیں۔ ہر جماعت کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے منشور کے مطابق عوام کے پاس جائے اور الیکشن آزاد ماحول میں لڑے۔ پروگرام اب تک ڈاکٹر دانش کے ساتھ میں گفتگو کرتے ہوئے قمر زمان قائرہ نے کہا کہ کل کے اتحادی آج کے مخالف ہو سکتے ہیں۔ سیاست میں اتحاد بنتے بگڑتے رہتے ہیں۔ ہم نے پاکستان بچانے کی خاطر سیاسی اتحاد بنایا اور عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہوئی۔ سیاسی مخالفین کو دشمن سمجھنے کا رویہ اب ختم ہونا چاہیے۔ پیپلز پارٹی کو لیول پلینگ فیلڈ نہ ملنے کے حوالے سے مسلم لیگ نون کے بیوروکریٹس کے نام آ رہے ہیں، جس وجہ سے تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ ادھر لاہور موٹر وے پولیس کی کوٹ مومن کے قریب بر وقت کارروائی۔ ترجمان کے مطابق بس میں لگی آگ سے مسافروں کو بر وقت ریسکیو کر لیا گیا۔ مسافر بس کا ویل جیم ہونے سے آگ لگی تھی۔ مسافر بس جوہر آباد سے لاہور جا رہی تھی۔ لاہور موٹر وے پولیس نے کوٹ مومن کے قریب بر وقت کارروائی کی ہے، جس کے بعد بس میں لگی آگ اور مسافروں کو بر وقت اس بس سے ریسکیو کیا گیا ہے۔ مسافر بس کا ویل جیم ہو گیا تھا، جس کے باعث آگ لگی تھی۔ مسافر بس جوہر آباد سے لاہور جا رہی تھی۔ فیض آباد دھرنا نظر ثانی کیس سپریم کورٹ میں سماعت کے لیے مقرر کر دیا گیا۔ چیف جسٹس نے سماعت کے لیے 3 رکنی بینچ تشکیل دے دیا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ فیض آباد نظر ثانی بینچ کی سربراہی کریں گے۔ جسٹس امین الدین خان، جسٹس اطہر من اللہ اس بینچ میں شامل ہیں۔ سپریم کورٹ 28 ستمبر کو فیض آباد دھرنا کیس کی سماعت کرے گی۔ کینیڈین وزیراعظم جسٹن ٹروڈو نے کینیڈا میں سکھ رہنما کے قتل میں را کے ملوث ہونے کا معاملہ ایک بار پھر اٹھا دیا۔ اقوام متحدہ جنرل اسمبلی سے واپسی سے پہلے پریس کانفرنس میں کہا کہ ایک کینیڈین شہری کو کینیڈین سرزمین پر قتل کیا گیا۔ ہمارے پاس بھارتی حکومت کے ایجنٹس کے قتل میں ملوث ہونے کا یقین کرنے کی مصدقہ وجوہات ہیں۔ ہمارا بہترین اور آزادانہ انصاف کا نظام ہے، جس کے تحت کیس کو فالو کریں گے۔ کہ سانپ کو پھن پھیلانے سے پہلے نہ کچلا جائے تو وہ خطرناک ہو جاتا ہے۔ کچھ ایسا ہی لگتا ہے بھارت کے معاملے میں۔ دنیا اس کی دیگر ممالک میں مداخلت کو نظر انداز کرتی رہی، جس نے مودی سرکار کے حوصلے اتنے بڑھا دیے کہ وہ کھلے عام خود مختار ممالک میں ٹارگٹ کلنگ کروانے لگی ہے۔ ایسا ہی کیا بھارت نے کینیڈا میں، جس کے بعد بہت سے ممالک کی آنکھیں اب کھلتی نظر آ رہی ہیں۔ کشمیری عوام خود پر بھارتی فوج کے مظالم کی دہائی دیتے رہے، لیکن دنیا خاموش رہی، اور اب تو بھارت دنیا کے کئی ممالک کے قانون کو کھلے عام چیلنج کر چکا ہے۔ قطر میں بھارتی نیول افسران پکڑے جا چکے۔ پاکستان میں کلبھوشن نیٹ ورک کی مثال بھی سب کے سامنے ہے۔ سری لنکا میں بھارتی مداخلت بھی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں۔ عالمی دہشت گرد کے طور پر سامنے آنے والے بھارت سے اب کینیڈا جیسا ملک بھی محفوظ نہیں۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے اقوام متحدہ جنرل اسمبلی سے واپسی سے پہلے پریس کانفرنس میں اہم خطاب کیا، جس میں انہوں نے بھارت کو اس کا اصل چہرہ دکھایا ہے اور سکھ رہنما کے قتل میں را کے ملوث ہونے کا معاملہ ایک بار پھر اٹھا دیا ہے۔ جسٹن ٹروڈو نے اقوام عالم کے سامنے بھارت کو قانون کی حکمرانی کی اہمیت کا بھی سبق دیا۔ انہوں نے کہا کہ ایک کینیڈین شہری کو کینیڈین سرزمین پر قتل کیا گیا۔ ہمارے پاس قتل میں بھارتی حکومت کے ایجنٹس کے ملوث ہونے کا یقین کرنے کی مصدقہ وجوہات ہیں۔ خودی سرکار اپنے ملک میں جس کی لاٹھی اس کی بھینس کے جنگل کے قانون پر عمل پیرا ہے۔ بھارت میں تو قانون کے احترام کا تصور بھی محال ہے۔ اقوام عالم کے سامنے اب یہ سوال کھڑا ہو چکا ہے کہ اقوام متحدہ کے فورم پر معاملہ آنے کے بعد کیا دنیا منہ زور بھارت کے سامنے خاموش تماشائی بنی رہے گی یا پھر اس کا سدباب کرے گی؟ نیشنل کونسل آف کینیڈین مسلمز نے حالیہ بھارتی دہشت گردی کے خلاف کینیڈین گورنمنٹ کے سامنے 4 مطالبات رکھ دیے ہیں۔ مسلم کونسل نے ہندوستان سے کینیڈا کے سفیر کو فوری طور پر واپس بلانے، بھارتی سفیر کو ملک بدر کرنے، ہندوستان اور کینیڈا کے درمیان تجارت کو منجمد اور RSS پر فوری پابندی اور قانون کے تحت کینیڈا سے بھارت کے ایجنٹوں کو نکالنے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری اور جماعت اسلامی کراچی کے امیر حافظ نعیم الرحمان اس وقت یہ شہر کراچی جو کہ پورے پاکستان کی اکانومی کو مضبوط کرتا ہے، آج وہ شہر اس پورے پاکستان کے شہروں سے
بھی بدتر حالت میں ہے، اور پورا پاکستان اس بات پر خاموش ہے کہ اس شہر کی ترقی پچھلے 12 سالوں سے، اور یا کہیں تو کئی دہائیوں سے رکی ہوئی ہے۔ یہاں نہ اچھا تعلیمی نظام ہے، نہ صحت کی سہولیات موجود ہیں۔ یہاں پر روڈ اور راستے بھی کراچی کے رہنے والے لوگوں کے دل کی طرح ٹوٹے ہوئے ہیں۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اس شہر میں سمندر ہے اور پینے کا پانی نہیں ہے۔ جہاں تک بات حافظ نعیم الرحمان صاحب نے مردم شماری کی تو آپ نے کہا کہ 1.5 کروڑ کم گنے گئے ہیں۔ تو آپ سوچئے کہ جب ہم اس پر کام کر رہے تھے تو اس وقت 2.5 کروڑ کم گنے جا رہے تھے۔ 1 کروڑ اور 60 لاکھ کی آبادی اس شہر کی دکھائی جا رہی تھی، جس پر میں نے بھی آواز اٹھائی، حافظ نعیم الرحمان صاحب نے بھی اٹھائی، MQM پاکستان کے دوستوں نے بھی آواز اٹھائی، اور مختلف سیاسی جماعتوں نے اس پر بات کی، اور رات دن ایک کرنے کے بعد کم از کم 1 کروڑ کے قریب آبادی کو بڑھوایا گیا۔ اور میں بھی حافظ صاحب کی اس بات کو سیکنڈ کرتا ہوں کہ 3.5 کروڑ سے کم نہیں ہے شہر کی آبادی، لیکن اگر ہم لوگ آپس میں نا اتفاقیوں، ناراضگیوں اور چھوٹی چھوٹی سیاسی یا اخلاقی لڑائیوں میں لگے رہیں گے تو پھر ہم یہ نہیں گنوا سکیں گے۔ اور وہ لوگ جو اس شہر، اس صوبے کو ایک سسٹم کے تحت نوچ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، وہ تو خوش ہوں گے کہ چلیں یہ لوگ اسی میں لگے رہیں اور ہمارا سسٹم بھی چلتا رہے، اس شہر کی آبادی بھی کم رہے سوری۔ لیکن اب ایسا نہیں ہوگا، اور نہ انشاءاللہ ہونے دیں گے۔ جب تک اللہ تعالیٰ نے اس منصب پر بٹھایا ہے اور بٹھائے رکھے گا، اس صوبے کی، اس شہر کی ترقی کے لیے رات دن محنت کریں گے۔ آئندہ آنے والا وقت انشاءاللہ تعالیٰ اس شہر کو دن دگنی اور رات دگنی ترقی دے گا انشاءاللہ تعالیٰ، یہ میرا ایمان ہے۔ اور میں یہ بات آج آپ کو بھی بتا رہا ہوں اور ہمارے جماعت اسلامی کے دوستوں کو بتا رہا ہوں کہ جس طرح سعودی عرب، UAE، چائنا اور ترکیہ کے ساتھ مذاکرات، بات چیت اور ایگریمنٹس اور MOU سائن ہو رہے ہیں، آنے والے چند مہینوں میں اس پاکستان میں تقریباً $25 بلین اور اس کا کم از کم 30% پیسہ اس شہر کراچی میں لگے گا۔ اور اس وجہ سے ہم اس شہر میں کوئی سیاسی نہ اتفاقی اور نہ کوئی ایسی چیز ہونے دیں گے جس سے اس شہر میں آنے والا انویسٹمنٹ رکے، اور نہ ہی کسی کو یہ موقع دیں گے کہ وہ اپنے بیانیے میں یہ بات شامل کرے کہ یہ شہر ہمیشہ ایک دوسرے سے لڑتا رہتا ہے، یہاں کے حالات خراب ہیں، لہٰذا یہ انویسٹمنٹ یہاں نہ کی جائے۔ تو آنے والے انویسٹر کو ایک خوشگوار ماحول فراہم کرنا ہماری اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ کیا خیال ہے؟ بالکل درست۔ اور اس پر ہمارا اتفاق ہے اور انشاءاللہ ایسا ہی چلے گا۔ بحیثیت گورنر سندھ میں یہ پوری کوشش کروں گا کہ تمام اسٹیک ہولڈرز کو ساتھ لے کر چلوں، اور کہیں بھی نہ اتفاقی ہو تو یہی عمل ہو جو اس بار ہوا ہے، کیونکہ جیسا کہ حافظ نعیم الرحمان صاحب نے کہا کہ مثبت اختلافات ہر ایک سیاسی جماعت میں ایک دوسرے کے ساتھ چلتے رہتے ہیں اور آئندہ بھی چلیں گے، لیکن اسے ہم ایسا رنگ کبھی نہیں دیں گے جس سے اس شہر کی امن، خوشحالی اور اس کے تعمیراتی پروگرامز میں کوئی فرق اور خلل آئے۔ انشاءاللہ تعالی آئندہ بھی ہم اسی طرح سے بیٹھ کر ٹیبل پر بات چیت کریں گے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج جتنی بھی بات چیت ہوئی ہے، مجھے یہاں ٹاؤن ناظم عاطف بھائی موجود ہیں، اور حافظ نعیم الرحمان صاحب نے بھی کہا کہ یہ پارک بن رہا ہے اور بنے گا گراؤنڈ،
اسے آپ کرکٹ گراؤنڈ بنائیں، اسے آپ پارک بنائیں، دونوں صورتوں میں میں نے ان کو یقین دلایا ہے، بلکہ ان کو کہا ہے کہ مجھے اگر اپنی ذاتی حیثیت میں بھی کہیں فائنینشیل کی ضرورت ہے میں تیار ہوں. مجھے خوشی ہوگی اور مجھے حافظ صاحب نے کہا بھی کہ جب یہ گراؤنڈ تیار ہو جائے گا تو وہ افتتاح کے لیے مجھے بلائیں گے تو میں حافظ نعیم الرحمان صاحب کو بھی اپنے ساتھ لے کے جاؤں گا اور ہم ساتھ کھڑے ہو کے انشاءاللہ تعالی اس کا افتتاح بھی کریں گے. اور جہاں تک بات کی حافظ صاحب نے سسٹم کی، جسے میں ہمیشہ کہتا ہوں اور ابھی میں نے 2 دن پہلے بھی کہا ہے کہ سسٹم چل رہا تھا، سسٹم چل رہا ہے، لیکن ہم اسے چلنے نہیں دینا چاہتے. اور میں سمجھتا ہوں اس شہر کا اور اس صوبے کا اور اس پاکستان کا ہر فرد اب یہ چاہتا ہے کہ یہ سسٹم بند ہو اور شہر ترقی کرے، اور اس ترقی کی راہ میں کوئی بھی ہو، کوئی رکاوٹ بھی ہو، اسے ہم کچل کر رکھ دیں گے آپس کے اتفاق سے، ہمانگی سے، اور لوگوں کو یہ میسج دے کر کہ جہاں شہریوں کی، شہر کی، صوبے کی اور پاکستان کی بات ہوگی وہاں ہم سب ایک ہیں. ذاتی اختلافات، عناد، ایک دوسرے کو ٹھیک کرنا، نیچا دکھانا، یہ سب چھوٹی اور سائڈ والی باتیں. ہمیں پاکستان کی ترقی، اس صوبے کی ترقی اور اس شہر کی ترقی عزیز ہے اور رہے گی. ہماری اس شہر اور اس ملک اور اس وطن کے لیے جو ہمارے آباء و اجداد کی قربانیاں ہیں، ہمیں کم از کم ان قربانیوں کو ہی یاد کر کے سامنے رکھنا چاہیے. اور پھر آج دن تک ہماری فورسز کی جو قربانیاں ہیں اسے حاصل کرنے میں اور اسے دشمن سے بچانے میں جو آج تک جاری اور ساری ہیں، دہشت گردی کا مقابلہ کرنے میں، تو ان فورسز کی قربانیوں کو بھی ہم رائے گاہ نہیں جانے دیں گے. اسٹریٹ کرائم اس شہر کا بہت بڑا ایشو ہے. آج سے 10 دن پہلے باپ بیٹے کو دن دہاڑے ان کی دکان پر قتل کر دیا گیا. میں ان کے گھر گیا تھا، میں نے ان کی فیملی سے آپ میڈیا کے سامنے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں روزانہ کی بنیاد پر اس کو فالو اپ کروں گا، اور 15 دن کا ٹائم دیا تھا ہمارے ایڈیشنل پولیس چیف کو. اور کل الحمدللہ وہ 1 ڈاکو یا 2 پکڑے گئے ہیں، 1 مقابلے میں مارا گیا ہے. اور اسی طرح جو ہمارے ایک عالم دین شیخ ضیاء الرحمان صاحب کا دن دہاڑے انہیں شہید کر دیا گیا. میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ تعالی کل میری کافی ڈیٹیل بات ہوئی ہے مختلف اداروں کے موجود کراچی میں سربراہان سے، پولیس چیف سے. انشاءاللہ آنے والے 10 دنوں میں ان کے بھی گرفتار کیا جائے گا. تو اسٹریٹ کرائم کنٹرول ہونا چاہیے، ہماری ڈیمانڈ ہے سب کی، اور اس پر ہم متفق ہیں. اسی طرح آج کراچی میں ہمارے پاس کامرس منسٹر، انڈسٹری منسٹر اعجاز گوہر صاحب آ رہے ہیں، اور ان کے ساتھ ہماری فائنینس منسٹر صاحبہ آ رہی ہیں، جنہیں گورنر ہاؤس میں مدعو کیا گیا ہے. تمام صنعت کاروں کو، اسٹیک ہولڈروں کو میں نے گورنر ہاؤس بلایا ہے تاکہ ان کے سامنے بٹھا کر ان کے جو مسائل ہیں ان کا بھی حل تلاش کیا جائے اور حل کیے جائیں. اس سے پہلے ہم نے انرجی منسٹر کو بلایا تھا. آج انفارمیشن منسٹر بھی میرے پاس گورنر ہاؤس آ رہے ہیں، جس میں نے اپنے تمام ہی جو صحافی بھائی ہیں ان کو انوائٹ کیا ہے تاکہ ہم ان کے ساتھ بھی بیٹھیں. تو گورنر ہاؤس آپ سبھی کے لیے، جیسا کہ پتہ ہے عوام کے لیے کھلا ہے، وہاں اسٹیک ہولڈرز کے لیے بھی کھلا ہوا ہے. میں جماعت اسلامی کے بھائیوں کو بھی یہ دعوت دے رہا ہوں کہ یہ گورنر ہاؤس آپ کا ہے، آپ وہاں کسی بھی وقت آ سکتے ہیں، جا سکتے ہیں. عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے ان کے دروازے، کھڑکیاں سب کھلے ہیں گورنر ہاؤس کے. ہم چاہتے ہیں کہ ہم مل جل کر تمام ہی لوگوں کے لیے جو کہ پچھلے کئی سالوں سے پریشانی. کراچی میں گورنر عمران خان ٹیسوری اس وقت جماعت اسلامی کے رہنماؤں کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں.
वेलकम बैक। निगरान वज़ीर-ए-आज़म आज अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली इजलास से खिताब करेंगे। निगरान वज़ीर-ए-आज़म के खिताब में मसला कश्मीर और दहशतगर्दी की लहर समेत अफ़गानिस्तान की सूरत हाल उजागर करेंगे। न्यूयॉर्क में काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस फोरम पर खिताब करते हुए निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवर उल काकड़ का कहना था कि कल अदम TTP और दाइश का दोबारा सर उठाना पाकिस्तान और दुनिया भर के लिए तशवीश का बाइस है। कल अदम TTP और दाइश से दरपेश खतरात का मिलकर सामना करना चाहिए। निगरान वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि पाकिस्तान के अवाम आइंदा चंद माह में नई हुकूमत का इंतखाब कर लेंगे। निगरान हुकूमत का मैंडेट आज़ाद और शफाफ इंतखाबात यकीनी बनाना है। मुस्तहकम और जमहूरी पाकिस्तान हमारी तरजीह है। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवर उल काकड़ से पाकिस्तान अमेरिका बिजनेस काउंसिल के वफ़द की मुलाकात। अमेरिका पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के वफ़द ने निगरान वज़ीर-ए-आज़म को पाकिस्तान में सरमायाकारी से मुताल्लिक़ आगाह किया। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवर उल ने कहा कि अमरीकी कॉरपोरेट सेक्टर को पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बढ़ाने पर गौर करना चाहिए। बैरूनी सरमायाकारों का राग़िब करना हुकूमत की अवलीन तरजीह है। हुकूमत की तमाम तवज्जो कारोबार दोस्त माहौल पैदा करने पर मरकूज़ है। हुकूमत अमरीका पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल की तजावीज़ का खैर मकदम करेगी। पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी के निज़ाम पर यकीन रखते हैं। गैर मुल्की सरमायाकारों को सहूलियात फराहम करने के लिए पुरअज़्म हैं। शेख रशीद, शेख शाकिर और उनके मुलाजिम शेख इमरान की बाजियाबी के लिए दायर पिटीशन पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच ने पुलिस की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। अदालत ने RPO रावलपिंडी को 26 सितंबर को तलब कर लिया है। शेख रशीद, शेख शाकिर और उनके मुलाजिम शेख इमरान की बाजियाबी के लिए दायर पिटीशन पर समाअत हुई है। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच ने पुलिस की रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया है। अदालत ने RPO रावलपिंडी को 26 सितंबर को तलब कर लिया है। रीजनल पुलिस ऑफिसर रावलपिंडी, जिनको 26 सितंबर को अदालत में तलब करने का हुक्म दिया गया है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने निंशिया मेडिकल यूनिवर्सिटी का दौरा किया। दौरान दौरा वज़ीर आला पंजाब को निंशिया मेडिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर और फैकल्टी के सीनियर डॉक्टर्स ने तालीम और रिसर्च के बारे में ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने निंशिया मेडिकल यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ शोबों का मुआयना किया। इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी जाहिद अख्तर जमान, निंशिया हुकूमत के आला हुक्काम और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। शुएब भट्टी से मज़ीद जान लेते हैं। जी शुएब। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का आज निंशिया मेडिकल यूनिवर्सिटी का दौरा किया गया। निंशिया मेडिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर और फैकल्टी के सीनियर जो डॉक्टर्स ने भी मेडिकल यूनिवर्सिटी में तालीम रिसर्च के बारे में भी ब्रीफिंग दी, जबकि चीफ सेक्रेटरी जाहिद अख्तर जमान और निंशिया हुकूमत के आला हुकाम और पाकिस्तानी सफारत खाने के अफसरान भी हमरा थे। जबकि वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने निंशिया मेडिकल यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ शोबे का भी मुआयना किया गया, जबकि वज़ीर आला पंजाब की जानब से मेडिकल एजुकेशन के निज़ाम का मुशाहिदा किया गया और उनकी जानब से मेडिकल यूनिवर्सिटी के रिसर्च एंड डेवलपमेंट शोबे को भी खुसूसी जायजा लिया गया। जबकि निंशिया मेडिकल यूनिवर्सिटी के फैकल्टी मेंबरान से भी मुलाकात की गई और मेडिकल यूनिवर्सिटी में ज़ेरे तालीम पाकिस्तानी जो तलबा थे उनसे भी मुलाकात की गई। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने निंशिया मेडिकल यूनिवर्सिटी का दौरा किया है। शुएब भट्टी हमें अपडेट कर रहे थे। और इंटरबैंक में डॉलर 78 पैसे की कमी के बाद 292 रुपये पर ट्रेड हो रहा है। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में 1 रुपये की कमी हो गई है। ओपन मार्केट में डॉलर 295 रुपये पर आ गया है। कामरान चौहान से मजीद जान लेते हैं। कामरान, आज मार्केट की सिचुएशन क्या है ओवरऑल? ये आपको बताएं कि ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में 1 रुपए की कमी हुई, जिसके बाद ओपन मार्केट में डॉलर 296 रुपए से कम होकर 295 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। इसी तरह इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कीमत में मजीद कमी हुई है। 1 रुपए 8 पैसे की कमी के बाद इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 291 रुपए 70 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। गुज़िश्ता रोज इंटरबैंक में डॉलर 292 रुपए 78 पैसे पर बंद हुआ था। वहीं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कल कारोबारी हफ्ते के इख्तिताम तक मार्केट में तेजी रही थी और 40,000 की हद अबूर करके आया था 100 इंडेक्स, और आज भी मार्केट में तेजी देखी जा रही है। 65 पॉइंट्स के इजाफे से मार्केट 40,267 की सतह पर ट्रेड कर रही है। गुज़िश्ता रोज मार्केट का इख्तिताम 46,202 पर हुआ था। ठीक है, कामरान चौहान हमें कराची से अपडेट कर रहे थे। पेट्रोलियम मसनूआत LPG की कीमतों में इजाफा और महंगाई के सबब रिक्शा जैसी अवामी सवारी का किराया भी बढ़ा दिया गया। किराया बढ़ने पर मुसाफिर परेशान हैं। तफसील बता रहे हैं नुमान भट्टा अपनी रिपोर्ट में। महंगाई की चक्की में पिसते शहरियों पर एक नई मुसीबत आन पड़ी। पेट्रोलियम मसनूआत LPG की कीमतों में इजाफा और महंगाई को वजह बनाकर रिक्शा वालों ने भी अपने किराए बढ़ा दिए।
किराए में इजाफा से जहां शहरी परेशान हैं, वहीं बहसो तकरार और सवारियां कम होने पर रक्षा ड्राइवर्स भी मुश्किल में हैं। पेट्रोल तो बहुत महंगा, तुहानू पता वा, ते सवारी किराया तो भरदी नहीं है, वही किराया देन दी जेड़ा 20-30 रुपए बस रो रो के, पेट्रोल 340 रुपए लीटर है, गरीब बंदा किधे जाए, बच्चे सांभे के रच के, सफेद पार्ट बहुत महंगे है, गरीब बंदे वास्ते मुश्किल हालात होए खड़े। शेयरिंग रिक्शा के फी रोड किराया में 10 से 15 रुपए, जबकि स्पेशल रिक्शा के 1 किलोमीटर किराया में 20 रुपए का इजाफा किया गया है। आप परेशान तो है, ढेर परेशानी, हर चीज़ महंगाई है, किराया का देख रहे, किराया आगे 50 रुपये 80 रुपया गिनदन, आई किराए गरीब बंदा किलो पूरी करे। मुसाफिरों का कहना है कि महंगाई ने पहले ही जीना महाल कर रखा है, ऐसे में रिक्शा जैसी अवामी सवारी के किराए बढ़ने से इनका बजट मुतासिर हो रहा है। कैमरामैन तारिक चौधरी के साथ नुमान भुट्टा, मुल्तान। अब तक महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। डॉलर की कीमतों में मुसलसल कमी के बावजूद अशिया खुरोनोश की कीमतों में इजाफा देखा जा रहा है। किन किन अशिया की कीमतों में इस्तेकाम है और किन की कीमतें बढ़ गई हैं, जानते हैं नुमाइंदा अब तक ज़िशान अहमद से, जो इस वक्त मकामी मार्केट में मौजूद हैं। जी ज़िशान, बताइएगा। जी बिल्कुल, डॉलर की कीमतों के अंदर कमी देखी जा रही है, मगर महंगाई किसी सूरत जो है वो कम होती हमें दिखाई नहीं दे रही है। या तो जो अशियाए खुरोनोश हैं उनकी कीमतें अपनी जगह पर मुस्तहकम हैं, या फिर उनके अंदर इजाफा देखने में आ रहा है। कहीं पर भी कमी हमें देखने में नहीं आ रही है। कमी 2-3 चीज़ों में थोड़ी बहुत देखी जा रही है। ख़ास तौर पर आलू, प्याज, टमाटर के जो रेट हैं वो कुछ कम हुए हैं, मगर इसकी वजह ये बताई जा रही है कि क्योंकि स्टॉक जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, और जैसे ही ये फसल का स्टॉक ख़त्म होगा तो मार्केट के अंदर आलू, प्याज, टमाटर जैसी जो बुनियादी सब्जी है उसकी कीमतें जो हैं वो बढ़ने की इम्कान जाहिर किया जा रहा है। इसके अलावा दूध के रेट जो हैं उसके अंदर अभी तक कोई इजाफा जो है वो नहीं किया गया। 220 से लेकर 230 रुपए किलो लीटर दूध जो है वो तकरीबन हर जगह पर दस्तयाब है, और 320 रुपए किलो दही जो है वो भी हर जगह पर दस्तयाब है। चिकन के प्राइस की बात करें तो चिकन के प्राइस के अंदर तकरीबन 50 रुपए का इजाफा देखने में आ रहा है। 550 रुपए फी किलो फरोख्त होने वाला चिकन अब 600 रुपए, 610 रुपए फी किलो तक जो है वो फरोख्त किया जा रहा है, और इसकी वजह यही बताई जा रही है क्योंकि पेट्रोल के प्राइस जो है वो बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, ईंधन की कीमतें बढ़ चुकी हैं, लिहाजा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के बाइस जो है वो इनकी तरसील का जो अमल है वो काफ़ी महंगा हो गया है, और चिकन प्राइस जो है उसके प्राइस जो है वो बढ़ रहे हैं। गोश्त के और दीगर अशिया खुरोनोश के प्राइस जो है वो अपनी जगह पर फ़िलहाल हमें मुस्तहकम दिखाई देते हैं, मगर दुकानदारों से हमारी बात हुई है, उनका यही कहना है कि अगर आइंदा दिनों में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मज़ीद इजाफा किया जाता है तो लामोहाला फिर इन अशिया की कीमतों के अंदर भी तेज़ी से इजाफा जो है वो देखने में आएगा। फ़िलहाल जो है वो मार्केट में अशिया खुरोनोश की कीमतें जो हैं वो बड़ी हद तक मुस्तहकम हैं, या फिर उनके अंदर थोड़ी बहुत जो है वो इजाफा देखने में आ रहा है। जी, गरीब आवाम ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा करने में नाकाम नज़र आ रहे हैं। शहरियों का कहना है कि अशिया खुरोनोश की तेज़ी से बढ़ती कीमतों ने आवाम को चकरा कर रख दिया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा लाहौर सिप्तैन अली से। जी सिप्तैन। जी बिल्कुल, मुल्क भर में महंगाई का तूफ़ान बरपा है। बढ़ती हुई महंगाई के बायस शहरी जो है परेशान है। उनका ये कहना है कि गरीब आवाम का गुजारा जो अब करना मुश्किल से मुश्किल तर होता जा रहा है। बढ़ती हुई महंगाई के बायस जो ख़रीदारी जो है वो आम की पहुँच से दूर होती जा रही है। मज़ीद शहरियों ने इस हवाले से कहना कि तनख्वाहदार दो तबका जो उनका ये कहना है कि तनख्वाह तो वही है, मगर अशिया खुरोनोश की कीमतें जो है आसमान को छू रही हैं, और उसके हवाले से जो हुकूमत की तरफ से कोई रिलीफ ना मिलने की उम्मीद है। हुकूमत वक्त से अपील करते हैं कि अशिया खुरोनोश की कीमतों में कमी करके गरीब आवाम को रिलीफ दिया जाए ताकि ज़िंदगी गुजारना जो आसान हो। मुल्क भर की तरह जहलों में भी ईद मिलादुन नबी मनाने की तैयारियां जारी हैं। देखते हैं शेख अतीक की रिपोर्ट। माह रबीउल अव्वल की मुबारक साअतें जारी हैं। शहर भर की गली मोहल्ले, इमारतों और मसाजिदों को रोशनियों से सजाया जा रहा है। आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहना है कि महंगाई तो है, मगर हर साल की तरह इस साल भी ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जोश और जज्बे के साथ मनाएंगे। हम जश्न ईद मिलादुन नबी इंशाल्लाह जोश और जज्बे से मनाते हैं। इंशाल्लाह इस साल भी मनाएंगे, और इंशाल्लाह घर वगैरह भी सजाते हैं, और इस साल भी इंशाल्लाह धूमधाम से जो है ना खरीदारी करेंगे जश्न ईद मिलादुन नबी की। दुकानदार हजरात का कहना है कि महंगाई की वजह से पिछले साल की बनिस्बत इस साल काम पे काफ़ी असर पड़ा है। पिछले साल से फर्क पड़ा है,
क्योंकि महंगाई वाला सिलसिला है, बिजली का मामलात की वजह से, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अशकान रसूल खरीदो फरोख्त कर रहे हैं और चीज़ें ले रहे हैं, इसमें लाइटिंग, बैजेस और झंडे वगैरह ले रहे हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दुनिया में तशरीफ़ लाए तो यही मुबारक दिन था जब तारीख़ के स्याह बादल झटे और रोशनियों की वो करन नमूदार हुई जिसने जुल्मत का खात्मा कर दिया। रबीउल अव्वल की आमद है। महंगाई के बावजूद आशिकाने रसूल ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियों में जोश और जज्बे के साथ हिस्सा ले रहे हैं। कैमरा टीम के साथ शेख अतीकुर रहमान, जेहलम, आप तक। की दुनिया से खबर शामिल करते हुए आपको बताएं कि कौमी क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी के वलीमे की पुरवकार तकरीब इस्लामाबाद में हुई। शाहीन शाह अफरीदी और शाहिद अफरीदी की साहबजादी उनशा अफरीदी की शादी 19 सितंबर को कराची में हुई थी। इससे कबल रवां बरस फरवरी के आगाज में कराची में दोनों का निकाह हुआ था और अब वलीमे की शानदार तकरीब मुनक्किद हुई इस्लामाबाद में। दावत वलीमा में शाहीन शाह अफरीदी ने काले रंग का खूबसूरत सूट ज़ेब तन कर रखा था। तकरीब के लिए सजाए गए हाल में उनकी शानदार एंट्री हुई। सुसर शाहिद अफरीदी भी किसी से कम न दिखाई दे रहे थे। दावत वलीमा में कौमी टीम के खिलाड़ियों समेत साबिक खिलाड़ी भी शरीक हुए। वलीमे की तकरीब में 800 से जायद मेहमानों को मदऊ किया गया था। हाल में दुल्हा और दुल्हन के लिए खसूसी स्टेज भी तैयार किया गया, जबकि मेहमानों की तवाज़ो इंतहाई लजीज खानों से की गई। शाहीन शाह अफरीदी की तकरीब वलीमा में कौमी टीम के खिलाड़ियों शादाब खान, इमामुल हक, हारिस राउफ, बाबर आजम, नसीम शाह, फखर जमान और मोहम्मद रिजवान ने भी शिरकत की। इसके अलावा ओलंपियन अरशद नदीम, रमीज राजा, लाहौर कलंदर्स के चीफ एग्जीक्यूटिव आतिफ राना, COO समीन राना और डायरेक्टर आकिब जावेद भी स्टार बॉलर की खुशी की इस तकरीब में शरीक थे। मेरी पहचान है मेरे चुपते सवाल, दिखाऊंगा आईना तो बुरा मत मानिएगा। होगा हर छोटी बड़ी खबर पर तबसरा, पूछूंगा सबसे सख्त सवाल। हक व सच है मेरी आवाज, इस आवाज को दबाना नहीं, बहा ले जाऊंगा हर रुकावट, क्योंकि मैं बहता सैलाब हूँ। देखिए अब तक डॉक्टर दानिश के साथ। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।